السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ، ایک قصہ بیان کیا جس نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تڑپا کر رکھ دیا، گویا نیند سی بھی اڑ گئی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک زمانے میں ایک شخص پیدل حج کے ارادے سے نکلا، چلتے چلتے کافی مدت بیت گئی، اچانک ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں روڈ کے کنارے، راستے کے کنارے ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت اس گدھے سے گوشت کاٹ رہی ہے۔ اس شخص نے فوراً کہا، اے بہن کیا کر رہی ہو، یہ حرام ہے، مر چکا ہے، مت کاٹو، پھینک، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو۔ اس عورت نے کہا، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ بالآخر اس عورت نے گوشت کاٹ لیا اور وہ چل پڑی۔ یہ شخص یہی کہتا رہا، اے بہن اسے پھینک دو، پھینک دو، حرام ہے، پھینک دو۔ اس عورت نے کہا، رکی اور کہا، چلو آؤ میرے ساتھ، چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ شخص اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ عورت اندر داخل ہوئی، گوشت رکھا اور دروازہ کھولا، اور اس شخص سے کہا، ذرا اندر آؤ۔ جب یہ شخص اندر داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دو بیٹیاں معصوم سی صورت والی، کمزور کی حالت، بیمار سی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ عورت کہنے لگی کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، آج مجھے اور میری ان دونوں بیٹیوں کو فاقے سے 7 دن ہو گئے ہیں، 7 دن گزر گئے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ میرا شوہر مر گیا 7 دن پہلے، ہماری حیا نے، میری اور میری بیٹی کی حیا نے یہ گوارا نہ کیا کہ باہر نکلے۔ جب اضطرار کی حالت پہنچ گئی تو میں نے یہ قدم اٹھایا، اب ہمارے لیے وہ گوشت حلال ہو چکا تھا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو تعجب میں پڑ گیا اور ایک عجیب سی سوچ میں گم ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، اے بہن اس گوشت کو پھینک دو اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ شخص گیا اور اپنا سارا سامان اٹھا کر لے آیا، اور اس عورت کے سامنے سارا سامان بیگ سے نکال کر رکھ دیا، جو اشرفی تھی اور راستے کا کھانے پینے کا سامان تھا سب اسے دے دیا، اور کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ختم کر دیا ہے، اب میں حج پر نہیں جاتا۔ بالآخر وہ دن بیت گئے، حج کے وہ ایام گزر گئے، حاجی آنا شروع ہو گئے۔ ایک حاجی جی کی ان سے ملاقات ہوئی تو یہ کہنے لگا، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے، اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ تو یہ شخص کہنے لگا، جب میں گیا ہی نہیں تو میرا حج کہاں سے قبول ہو؟ تو ان شخص نے کہا، ارے کیسی بات کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ مزدلفہ میں بھی تھے، مینا میں بھی تھے، کنکری مارنے میں بھی تھے، طواف کرنے میں بھی تھے، اور تم کہہ رہے ہو تم گئے نہیں۔ رات کو یہ شخص سویا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے اس سے کہا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے اور بہترین جزا دے گا، تم نے میری اولاد کی خدمت کی، ان کی ضرورت میں کام آئے۔ اس واقعے سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ محتاج سے نظریں مت موڑو، محتاج کی مدد کرنے سے ہاتھ مت روکو۔ ہو سکتا ہے یہی چیزیں نجات کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ معاف کر دے۔ یہ واقعہ اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، لائک کرنا، اور پلیز ہمارے ساتھ جڑ جانا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔